بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ QB4 نیوز جو ہے اس نے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ایسی شخصیات، تنظیموں اور اداروں کو آپ سے متعارف کروایا ہے، آپ سے ملوایا ہے، جنہوں نے ملک پاکستان کی خدمت کی ہے اور پاکستان کے لوگوں کی، سماج کی خدمت میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالا ہے۔ محترمہ ماریہ اسلم صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اپنے گھر کو، فیملی کو، بچوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت کریں اور دستک ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم بنائیں، یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ بس شروع سے شوق تھا کچھ ایسا کرنے کا، لوگوں کی ہیلپ کرنے کا، چاہے یونیورسٹی میں تھے، اسکول کالجز میں تھے، لوگوں کی تب ہیلپ کرتی تھی شروع سے ہی۔ پھر شادی ہو گئی، شادی کے بعد سے یہ کام شروع کر دیا، ایک NGO رجسٹر کرائی، سب کام۔ پھر تھیلیسیمیا کے پیشنٹ سے ملنا شروع کیا، تو تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کا وہ تکلیف ہے ان ماں باپ کی جو ناقابل برداشت ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو، جب سے وہ پیدا ہوتا ہے تب سے اس نے اپنے بچے کو ایک تکلیف میں دیکھنا ہے جب تک اس کی زندگی ہے۔ تو تب سے یہی سوچا تھا کہ ان بچوں کا درد بانٹنا ہے، مطلب اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ بہت دل سے میں یہ کام کر رہی ہوں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں گی کہ دستک ویلفیئر فاؤنڈیشن پھر آپ نے کب سٹارٹ کی اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس کام کو کرتے ہوئے؟ 3 سے 4 سال ہو گیا مجھے دستک ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کام کرتے ہوئے، اور میری جو یونیورسٹی لائف ہے وہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے، فائن آرٹس میں۔ کیا آپ صرف تھیلیسیمیا کے بچوں کے حوالے سے کام کرتی ہیں یا اس کے کوئی اور بھی آپ اس حوالے سے انسانی خدمت کر رہی ہیں؟ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کے لیے بھی ہم لوگوں کی NGO کام کر رہی ہے، اور ہم لوگ ڈفرینٹ بیوہ ہو گئے ہیں جن لوگوں کو راشن چاہیے ہوتا ہے، ہم وہ بھی دیتے ہیں۔ جو ہماری NGO 3 سے 4 سال تک جو کچھ کر سکتی ہے انسانیت کے لیے ہم وہ کرتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کی ہم منتھلی فیس دیتے ہیں ہر مہینے کی، جو افورڈ نہیں کر سکتے جو لوگ، اور جو ہمارے پیشنٹس بھی ہیں وہ بیچارے بھی افورڈ نہیں کر سکتے اپنے گھر کا راشن، تو ہم ان کو راشن بھی ہر مہینے دیتے ہیں اور بچوں کو میڈیسنز بھی دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور میں اب یہ پوچھوں گا آپ سے کہ اتنے عرصے میں ہم کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی فاؤنڈیشن کے تحت کتنے ایک بچے جو ہیں ان کو آپ نے علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی ہیں یا وہ صحت یاب ہو چکے ہیں؟ کوئی تھوڑا سا اندازہ اس میں؟ جی الحمدللہ 450 سے 500 بچہ ہے جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے۔ الحمدللہ ہمارے 2 سینٹرز ہیں، بہاولپور میں بھی ہے اور لاہور میں بھی ہے، اور ہمارے پیشنٹس الحمدللہ ڈے بائی ڈے جیسے جیسے ہم نے ان کا علاج شروع کیا الحمدللہ وہ بہتری کی طرف گئے ہیں۔ اب ہمارے پیشنٹس کی HB 10 سے 11 ہو جاتی ہے، مطلب کوئی پیشنٹ ہمارا بہت بیمار ہو کے نہیں آتا، کیونکہ ہمارے پیشنٹ جو ہیں ہم ان کو پراپر میڈیسنس بھی دیتے ہیں اور بلڈ بھی صحیح لگاتے ہیں، بلڈ واش کر کے لگاتے ہیں۔ ان کو ریڈ بلڈ سیلز لگتے ہیں تو ہم تھیلیسیمیا کے بچوں کو ریڈ بلڈ سیلز ہی لگاتے ہیں، صرف ہم ان کو ہول بلڈ نہیں لگاتے۔ ڈفرینٹ جگہوں پہ بچوں کو ہول بلڈ لگا دیا جاتا ہے، اس لیے وہ بچے سک ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ہم پبلک کو کیا بتائیں کہ بچوں کی تھیلیسیمیا کی بیماری کیسے لگتی ہے یا اس کا کوئی علاج پرہیز جو ہے وہ کیسے ہے؟ ذرا یہ پلیز۔ بالکل ضرور، اس کا تو ضرور ہونا چاہیے۔ یہ تو میں ہماری گورنمنٹ سے بھی کہوں گی کہ وہ نکاح سے پہلے دونوں جو بھی شادی شدہ جوڑا ہے، شادی کرنے والا ہے، ان کے دونوں کے ٹیسٹ کرائے جائے، چاہے وہ فیملی میں ہے چاہے وہ آؤٹ آف فیملی میں ہے، کیونکہ ہمیں موسٹلی نہیں پتہ ہوتا۔ ہم تھیلیسیمیا مائنر بھی ہوتے ہیں، ہم صحیح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پر ہمیں مائنر تھیلیسیمیا ہوتا ہے لیکن وہ سیلز ایکٹیو نہیں ہوتے۔ شادی کے بعد وہ بچے میں ہو جاتا ہے، تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں تھیلیسیمیا مائنر ہے، کیونکہ اس میں کچھ بہت زیادہ سمٹمز نظر نہیں آتے۔ میں تو یہ چاہوں گی ان بچوں کی تکلیف دیکھ کے کہ اس کا ٹیسٹ نکاح سے پہلے ضروری ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ فیملی میں شادی کریں ہیں چاہے آؤٹ آف فیملی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ پاکستان میں تھیلیسیمیا بیماری کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ جڑ سے نہیں ختم کریں گے تو یہ بیماری اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ لوور پنجاب کی طرف جائیں تو وہاں 18,000+ پیشنٹ رجسٹرڈ ہے۔ ایک QB4 چینل کا ایک عام قاری یا ویڈیو دیکھنے والا ایک دوست، اسے کیسے پتہ چلے گا کہ تھیلیسیمیا کا مرض کیا ہے؟ پلیز اس پہ اوپر روشنی ڈالیں۔ کوئی اس کی علامات ہیں یا جو کوئی علاج ہوتا ہے، کیا وہ ایک پیشنٹ کا کتنے عرصے کا علاج ہے؟ کیا وہ کو ساری عمر کا علاج ہے، کچھ عرصے کا علاج ہے؟ یہ ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں۔ تھیلیسیمیا ایک وہ بیماری ہے جو ماں باپ سے بچے میں آتی ہے،
مطلب اگر ماں باپ کے سیلز ہوتے ہیں جو صحیح سے نہیں ڈیولپ ہوتے، جو امیچور ہوتے ہیں، یا وہ ان کا بلڈ صحیح نہیں بنتا، جو بھی یہ بیماری ہوتی ہے وہ ماں باپ سے ہی بچوں میں آتی ہے. بچوں میں پیدائشی یہ بیماری ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہاں دنیا میں آنے کے بعد بچے کو کہیں سے بیماری لگی ہے. تو اس بیماری میں بچے کا بلڈ نہیں بنتا، اس میں بچے کو بلڈ لگانا پڑتا ہے تو جا کے بچہ زندہ رہ پاتا ہے. اور جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی ہے اس کو ہم بلڈ لگاتے ہیں تو وہ بلڈ باہر سے لگنے کی وجہ سے سم ٹائمز اس کا آئرن لیول بڑھتا ہے، تو اس کے لیے اس کو الگ دوائی لینی پڑتی ہے. پھر کہیں سے اس کو بلڈ لگ رہا ہے بیچارے کو، ساتھ ہیپاٹائٹس سی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے. تو یہ وہ بیماری ہے جو ختم نہیں ہو سکتی پوری زندگی بچے کے ساتھ. اور اس کا ایک ختم ہونے کا طریقہ ہے کہ اگر آپ بون میرو ٹرانسپلانٹ کروا دیں. بون میرو ٹرانسپلانٹ پاکستان میں ہو تو رہا ہے لیکن بہت ایکسپینسو ہے، یا کچھ ماں باپ نہیں کراتے، ان کا دل نہیں مانتا، یا جو بھی تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہمارے پاس ہم نے موسٹلی دیکھے ہیں وہ بہت غریب فیملی سے ہیں. وہ یوں نہیں ہے کہ بہت ویل آف فیملی سے آئے ہوں جو اپنے ایک بچے کا ٹرانسپلانٹ بھی کرا رہے ہیں، دوسرے بچوں کو بھی پال رہے ہیں. تو پھر اس لیے اس بیماری کا جڑ سے ختم تبھی خاتمہ ہوگا جب ہم اس کا اپنی شادی سے پہلے ٹیسٹ کرائیں گے. اگر ہم نہیں کرائیں گے تو یہ بیماری پوری زندگی بچے کے اندر اگر آ گئی ہے تو بچہ جب تک فوت نہیں ہوتا وہ بچے کے ساتھ رہتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. بہت ناظرین خوبصورت بات کی ہے مس ماریہ اسلم صاحبہ نے کہ یہ تھیلیسیمیا کی بیماری خدا نخواستہ جب کسی بچے کو لگتی ہے تو پھر یہ عمر بھر تک رہتی ہے. بہرحال ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. میں سے آخری ایک دو باتیں آپ سے یہ کروں گا کہ کوئی بھی ادارہ یا تنظیم ظاہر ہے لوگوں کی مدد کے بغیر تو نہیں چل سکتی. تو آپ جو یہ دستک ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، ماشاءاللہ ہم نے نیچے دیکھا ہے آپ کے کچھ بیڈ بھی بنے ہوئے جہاں پر بچوں کو آپ خون وغیرہ لگاتے ہیں، یا سسٹم چل رہا ہے. تو آپ کے کون سے ڈونیشن والے لوگ ہیں، کون سے مخیر حضرات ہیں جو آپ کو خدمت کر رہے ہیں، اور کیا آپ کو اس حوالے سے کوئی مخیر حضرات سے کوئی اپیل کرنی ہے، کوئی گزارش کرنی ہے تاکہ آپ کا سیٹ اپ ظاہر ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ بہتر ہو. تو اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی بات. ہاں جی سر، میں ہر اس بندے سے کہوں گی جو ان بچوں کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو ضرور کریں. دستک ویلفیئر فاؤنڈیشن کو بہت ضرورت ہے ایسے لوگوں کی تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے کہ ان کے لیے ہم نے میڈیسنز لینی ہوتی ہیں، بلڈ بیگز لینے ہوتے ہیں، ان کا پورا ٹریٹمنٹ ہم فری آف کاسٹ کر رہے ہیں، ان سے سنگل پینی بھی نہیں ہم چارج کرتے. تو آپ سب سے میں درخواست کروں گی کہ پلیز آپ لوگ دستک ویلفیئر فاؤنڈیشن کو سپورٹ کریں، کیونکہ ہم لوگ بہت بڑا ادارہ بنانا چاہتے ہیں اپنا. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم ضرور بنائیں گے. اس کے علاوہ میں ان لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جن لوگوں نے ہماری این جی او کو پچھلے 3 سال سے 4 سال سے بہت زیادہ سپورٹ کیا. ان کی وجہ سے ہماری این جی او آج اس حد تک پہنچی ہے کہ ہم 450-500 بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں ود میڈیسنز. ہم ان کو میڈیسنز بھی فری دے رہے ہیں. بہت شکریہ جی. ہماری دستک ویلفیئر فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن ماریہ اسلم صاحبہ نے مستقبل کے حوالے سے بھی اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، اور ہم بھی یہ کہیں گے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو وسائل دیے ہیں ایسی تنظیموں کے اداروں کی شخصیات کی ضرور خدمت کریں.